اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ و مغفرہ۔ میں تمامی سننے والے سامعین اور ناظرین کو اپنی فیس بک آئی ڈی حافظ محمد عمیر صدیقی پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور میرے وہ سامعین اور ناظرین جو مجھے روزانہ میری ویڈیو کو قرآن مجید فرقان حمید کی صورتوں کے تعارف سماعت فرماتے ہیں، میں ان لوگوں کو بھی اپنے یوٹیوب چینل قاری عمیر صدیقی پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، قرآن مجید فرقان حمید کی صورتوں کا تعارف جاری و ساری ہے، اور الحمدللہ رب العالمین روزانہ آپ میری ویڈیو بھی سماعت فرماتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے تعارف کے حوالے سے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سورہ یونس، سورہ یونس کا تعارف۔ تو چلیں اپنے موضوع کی جانب چلتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ یونس 10واں اس کا نمبر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 10ویں یہ صورت ہے جو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ وہ صورتیں جو مکے میں نازل ہوئیں ان کو مکی صورتیں کہتے ہیں، جو مدینے میں نازل ہوئیں ان کو مدنی صورتیں کہتے ہیں۔ یہ سورہ یونس جو کہ 11ویں پارے میں ہے، اور یہ مکے میں نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو مکی زندگی تھی اس زندگی کے آخری دور میں یہ نازل ہوئی، اس لیے اس کو مکی صورت کہا جاتا ہے۔ صورت کا نمبر 10واں نمبر ہے سورہ یونس کا۔ عدد پارہ 11ویں پارے میں سورہ یونس ہے۔ اس میں آیت کتنی ہے تو فرمایا 109 اس میں آیت ہیں، الفاظ اس میں 18,041 اس میں الفاظ ہیں، حروف اس میں 7,425 اس میں حروف ہیں۔ اس سے پہلے جو صورت ہے سورہ یونس سے پہلے وہ ہے سورہ توبہ، جس کا کل ہم نے تعارف سماعت فرمایا تھا۔ اس کے بعد آنے والی جو صورت ہے وہ سورہ ہود ہے، جو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس کا تعارف جو ہے وہ جمعہ ہفتے کو سماعت فرمائیں گے، کیونکہ کل جمعرات ہے۔ کل کا ہمارا موضوع ہے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، کیونکہ 17 رمضان کو حضرت اماں عائشہ کا دن ہے، اور 17 رمضان کو ہی جنگ بدر ہوئی تھی، تو 17 رمضان کو جنگ بدر کی سماعت فرمائیں گے۔ کل 16 رمضان ہے، تو کل انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعارف ان کے بارے میں سماعت فرمائیں گے۔ پھر ہفتے کے دن انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ ہود کا ہم تعارف سماعت فرمائیں گے۔ تو سورہ یونس کے نام کے بارے میں سماعت فرمائیں۔ اس سورت کا نام حسب دستور محض علامت کے طور پر آیت نمبر 98 سے لیا گیا ہے۔ 98 میں سورہ یونس کی 98 میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر آیا۔ اس میں اشارتاً حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ اس بنا پہ، اس مناسبت سے، اس نسبت سے اس سورت کا نام جو ہے وہ سورہ یونس ہے۔ اس سورت میں سورہ یونس میں حضرت یونس علیہ السلام کا کوئی قصہ بیان نہیں کیا گیا، صرف حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیت نمبر 98 میں آیا ہے۔ اس وجہ سے اس سورت کو سورہ یونس کہا جاتا ہے۔ اب سورہ یونس کا نام کے بعد سورہ یونس میں کس موضوع کا ذکر کیا گیا، آئیں وہ سماعت فرمائیں۔ سورہ یونس میں موجودہ دنیاوی زندگی کے بعد زندگی کا ایک اور دور آنے والا ہے، جس میں تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے، اپنی موجودہ زندگی کے پورے کارنامے کا حساب دو گے۔ دوبارہ کیوں پیدا کیے جاؤ گے؟ کیوں اس لیے پیدا کیے جاؤ گے کیونکہ اس سے پہلے جو زندگی گزاری ہے اس کا تم نے حساب دینا ہے، اور حساب لینے والی ذات جو ہے میرے بھائیوں میری بہنوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے حساب لینے والی۔ جس طرح آج
دنیا میں ہندو مذہب جو ہے وہ اپنے لوگوں کو خود اپنے ہاتھ سے جلا کر، ان کی چیتا جلا کر یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے خود ان کا حساب لے لیا، جو ان کے گناہ تھے ان کو اس گناہ کا دنیا میں ہی جو ہے کیا نام ہے ان کو عذاب ہو گیا۔ بالکل ایسا نہیں ہے۔ انسان مرتا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا۔ دوبارہ اس لیے زندہ ہوگا کیونکہ جو اس نے اپنی زندگی میں کیا ہے اس کو حساب دینا ہوگا۔ اور میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہندوؤں کے اندر ایک الگ کانسیپٹ ہے کہ وہ اپنی چیتا کو تو جلا دیتے ہیں، مگر ان کا یوں سمجھ لے کہ جو پنڈت ہوتا ہے اس کی چتا کو نہیں جلاتے، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ تو بڑا نیک آدمی تھا، اس کی ہم چتا کو کیوں جلائیں، وہ تو نیک آدمی تھا، اس کے کوئی گناہ ہی نہیں ہے، وہ پاک ہے، نعوذ باللہ۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، بالکل ایسا نہیں ہے، یہ ان کا کانسیپٹ بالکل غلط ہے۔ ہر انسان کو مرنا ہے، اور مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے، اور پھر زندہ ہونے کے بعد جو اس نے زندگی میں کیا ہے اس کو حساب دینا ہوگا۔ اور حساب لینے والی ذات ہے، نہ میری ذات ہے نعوذ باللہ، نہ آپ کی ذات ہے۔ حساب لینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جس نے ہر انسان کا حساب لینا ہے۔ تو سورہ یونس میں اسی چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور اپنی موجودہ زندگی کے پورے کارنامے کا حساب دینا ہوگا۔ اور اس بنیادی سوال پر جزا یا سزا پاؤ گے، تم نے اسی خدا کو اپنے آقا مان کر اس کی منشا کے مطابق نیک رویہ اختیار کیا، اس کے خلاف عمل کرتے رہے۔ یہ دونوں حقیقتیں جو بھی تم نے کیا، جو وہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے، بجائے خود امر واقع ہے کہ خواہ تم مانو یا نہ مانو، وہ تمہیں دعوت دیتا ہے کہ تم انہیں مان لو جو اپنی زندگی کو ان کے مطابق بنا رہے ہیں۔ یعنی ہمارے نبی نے جس طرح زندگی گزاری، ان کی زندگی سے کچھ سیکھ لو، تو جبھی تمہاری کامیابی اور کامرانی ہو جائے گی۔ تو یہ سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں سے خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ میں یہاں انسان کا لفظ استعمال کروں گا، مسلمان کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف مسلمانوں کا رب نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانیت کا رب ہے۔ وہ تمام انسانوں سے خطبہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے، اور جو تم نے کیا اور تم نے اس کا حساب دینا ہوگا۔ اب سورہ یونس میں کیا مباحثت ہے، آخری بات بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا سورہ یونس میں اس بات کو بھی ذکر کیا گیا کہ وہ دلائل جو توحید اور ربوبیت اور حیات اخروی کے باب میں ایسے لوگوں کو عقل و ضمیر کا اطمینان بخش سکتے ہیں جو جاہلانہ تعصب میں مبتلا نہ ہو، اور جنہیں بحث کی ہار جیت کے بجائے اصل فکر اس بات کی ہو کہ خود غلط بینی اس کی برے نتائج کی باعث بنے گی۔ یعنی ہم اس کے زمرے میں نہیں آئے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، ہم نے اپنی زندگی کا جواب دینا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اور فرمایا ان غلط فہمیوں کا ازالہ اسی صورت میں ہو گیا، اور ان غفلتوں پر تنبیہ جو لوگوں کی توحید اور آخرت کی عقیدے تسلیم کرنے میں مائع ہو رہی ہیں اور ہمیشہ ہوا کرتی ہیں۔ اور فرمائے ان شبہات اور اعتراضات کا جواب جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور آپ کے لائے ہوئے پیغام کے بارے میں پیش کیے جاتے ہیں، وہ بھی اس صورت میں ہے۔ دوسری زندگی میں جو کچھ پیش آنے والا ہے اس کی پیشن گوئی کی گئی ہے، تاکہ انسان اس سے ہوشیار ہو کر اپنے آج کے طرز عمل کو درست کر لے، اور بعد میں اس کو انسان کو پچھتانا کی نوبت نہ آئے۔ اس کے علاوہ اس امر میں تنبیہ کی گئی ہے کہ دنیا کی موجودہ زندگی دراصل ایک امتحان کی زندگی ہے، اور اس امتحان کے لیے تمہارے پاس بس اتنی ہی مہلت ہے جب تک کہ تم اس دنیا میں سانس لے رہے ہو۔ اور انسان سانس بھی لیتا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ آج دیکھیں انڈیا میں، بھارت میں انسانوں کا سانس لینا مشکل ہو گیا ہے، آکسیجن ملنا مشکل ہو گیا ہے۔ اب لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ سانس جو ہم لے رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی ہمارے لیے نعمت ہے۔
اور فرمایا اس وقت کو اگر تم نے ضائع کر دیا اور نبی کی ہدایت قبول کر کے امتحان کی کامیابی کا سامان نہیں کیا، پھر کوئی دوسرا موقع تمہیں نہیں ملنے والا ہے۔ فرمائے اس نبی کے آنے اور قرآن کے ذریعے تم کو علم حقیقت کا منبع پہنچ جانا وہ بہترین ایک اور موقع ہے جو تمہیں مل رہا ہے۔ قرآن تمہیں مل چکا ہے، نبی کی سنت مل چکی ہے، نبی کی سیرت مل چکی ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو اور بعد کی ابدی زندگی میں ہمیشہ کے لیے پچھتاؤ گے، ورنہ پچھتاؤ گے بعد والی زندگی میں۔ اس کے علاوہ سورہ یونس میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ ان کھلی کھلی جاہلتوں اور ضلالتوں پر اشارہ جو لوگوں کی زندگی میں صرف اس وجہ سے پائی جا رہی ہے کہ وہ خدائی ہدایت کے بغیر جی رہے ہیں، یعنی خدا نے جو ہدایت دی ہے اس کے بغیر ہی جی رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ گفتگو میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہ سورہ یونس کا مکمل تعارف نہیں بلکہ مختصر تعارف میں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ کل تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ کل دوبارہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 6 بجے پاکستانی وقت کے مطابق دوبارہ لائیو ہوں گے۔ کل کا ہمارا موضوع ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ پاکستان میں 6:25 ہو رہے ہیں، 6:35 پہ روزانہ 6:45 بجے ہم دوبارہ لائیو آتے ہیں، جس میں ہمارا سلسلہ دعا اور منقبت ہوتا ہے۔ آج مولا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کا دن ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حوالے سے منقبت بھی پڑھیں گے اور رسالہ ثواب اور دعا کا بھی سلسلہ ہوگا۔ کل تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔